واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدخان، والدجال، وخويصة أحدكم وأمر العامة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قیامت سے قبل کیا ہوگا، یہ آج کا موضوع ہے۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ سے مراد ہر انسان کی موت، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔
تو ہر شخص کی موت جو ہے وہ اس کی قیامت ہے، اور یہ قیامت صغریٰ کہلاتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی موت کو بھی علامت قیامت میں بطور علامت کے شمار کیا ہے. چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، بادروا بالاعمال ستا، 6 چیزوں سے پہلے عمل میں جلدی کر لو، عمل میں تیزی کر لو. وہ 6 چیزیں لا محالہ آئیں گی، اور ان کے آنے سے قبل تم خوب عمل کر لو اور توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کر لو اور اپنے سارے معاملات صاف کر لو. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها، ایک سورج کا طلوع ہونا مغرب سے. دوسرا دابۃ الارض، ایک جانور جس کی تفصیل ہم بتائیں گے. اور تیسرا دخان، دھواں، یہ بھی ایک علامت قیامت ہے، اس کو بھی واضح کریں گے انشاءاللہ. چوتھا دجال، جو کہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی بھی توضیح ہوگی اللہ کی توفیق سے. اور 5ویں چیز خواصۃ احدکم، ہر شخص کا خاص معاملہ، وامر العامہ، اور عام لوگوں کی امور. ہر شخص کا خاص معاملہ موت ہے جو ہر شخص پر طاری ہوگی، اور امر عامہ سے مراد عمومی فتنے جو قیامت سے قبل اس امت کو لپیٹ میں لے لیں گے. تو نبی علیہ السلام نے علامات قیامت کے سیاق میں ہر شخص کے خاص معاملے کا ذکر کیا، جس سے مراد ہر انسان کی موت ہے. تو یہ موت قیامت صغریٰ ہے، اور اس کا قائم ہونا 2 طرح سے ہے. بعض بندوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے سکرات کا، اور جو ان کو اندر ہی اندر تکلیف کا احساس ہوتا ہے، باہر بیٹھے افراد کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ہی کربناک اور تلخ حقیقت ہے. بعض انسانوں کی موت بڑی راحت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اور اس پر سیدھے ہو گئے، ربوبیت کا اقرار و اعتراف کر لیا اور اس پر استقامت اختیار کر لی، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی دوست تھے اور آج بھی دوست ہیں اور کل بھی دوست رہیں گے. تم جنت کو پا کر، جنت کی بشارت پا کر خوش ہو جاؤ. تو یہ بڑی قابل قدر موت ہے کہ فرشتے جنت کی بشارتیں دیں اور اپنی دوستی اور ولایت کا اظہار کریں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. ان کی موت طائف میں ہوئی تھی، اور یہ بڑے عظیم صحابی تھے، بحر امت، علم کا سمندر تھے، اور حبر امت ان کا لقب ہے. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے تفسیر قرآن کی مہارت کی دعا کی تھی، اور واقعتاً بڑی چوٹی کے مفسر قرآن تھے. ان کا آخری وقت طائف میں آیا تھا اور چاروں طرف شاگردوں کا حلقہ تھا. ان شاگردوں کا بیان ہے کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو ہم نے فضاؤں میں ایک آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. تو اللہ رب العزت یہ وقت
بعض لوگوں پر لاتا ہے، بڑا ہی عمدہ، بہت ہی قابل قدر۔ چنانچہ فرشتوں کا نزول اور جنت کی بشارت یہ ایک انسان کی سعادت کا ایک عظیم پہلو ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں سمجھ میں آتی ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ کی ملاقات پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا، اشارہ موت کی طرف ہے۔ اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو ام المومنین سمجھ نہ سکی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عرض کیا کہ کل یکرہ الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت سے تو سبھی کراہت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بھلا مرنا کون چاہتا ہے؟ یہ حدیث تو پھر دو ٹوک فیصلے ہو گئے کہ جو مرنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا، اور جو مرنا نہیں چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہے گا۔ فرمایا کہ عائشہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب ایک انسان کا وقت موت قریب آتا ہے تو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اگر وہ صاحب عقیدہ ہے، سنت سے محبت کرنے والا اور اعمال صالحہ انجام دینے والا، تو فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جب بشارت مل جاتی ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ فوراً موت آ جائے اور اپنے رب سے جا ملو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی چاہے گا کہ میرا بندہ مجھ سے آ ملے، اور اللہ اس کی ملاقات کو چاہے گا۔ اور اگر ایک انسان فاسق اور فاجر ہے، بد عقیدہ ہے، تو فرشتے اس کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر وہ موت کو سخت ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ موت، یہ قیامت صغریٰ ہے، اور یہ بعض اوقات بڑی سختیوں کے ساتھ آتی ہے، حتیٰ کہ بعض صالحین جن کی زندگی میں کوئی معاملہ افراد و تفرید کا ہو چکا ہو تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کو تکلیف دے کر ان کے آگے کے سارے معاملے آسان کر دیتا ہے اور ان کی سعادت کے پروگرام کو واضح کر دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم الشان صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، اور بڑے ان کے مناقب ہیں۔ ان کے مناقب میں یہی بات کافی ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے پیغمبر کا حلیہ بیان کرو تو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی نبی علیہ السلام کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، جرت ہی نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں کر سکا۔ یہ عظیم محبت اور مناقب کی نشانی ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو چہرے سے سکرات الموت دکھائی دے رہے تھے، مگر بڑے ہوش و حواس کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کی تھی، بہت بڑے تاجر تھے، ایک تجارت کا نفع ان کے پاس لایا گیا کہ فلاں علاقے کی آپ کی تجارت کا یہ پرافٹ ہے، گن لیں۔ اور وہ ایک صندوق تھا جو چاندی اور سونے سے بھرا ہوا تھا، مگر چونکہ سفر آخرت شروع ہو چکا تھا، جب سفر آخرت پہ انسان رواں دواں ہو جائے تو دنیا بالکل پھیکی ہو جاتی ہے۔ اس صندوق کی طرف کوئی التفات نہ کیا، بلکہ ان کا بیٹا عبداللہ جو قریبی بیٹھا ہوا تھا، کہا بیٹا تم یہ لے لو۔ بیٹا بڑا زاہد اور عابد اور متقی تھا، کہا کہ ابا جان مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں اس کو قبول کر لوں اور پھر ایک ایک پیسے کا مجھے حساب دینا ہوگا تو میں یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس وقت جناب عمرو بن عاص نے فرمایا تھا، یا لیتہا ملیئۃ بعرا، کاش یہ برتن اور یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا نہ ہوتا بلکہ بکری کی مینگنیوں سے بھرا ہوتا، اونٹ کی لیج سے بھرا ہوتا۔ اس قدر دنیا ہلکی پھیکی اور ذلیل ہو چکی ہے کیونکہ سفر آخرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ عبداللہ ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ اس وقت سکرات الموت میں بھی ہیں اور بڑے ہوش و حواس کی باتیں کر رہے ہیں،
کیا موت کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں؟ اپنی کیفیت کو الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی سنیں اور اللہ کا ڈر ہم میں پیدا ہو؟ فرمایا کہ یا بنی الموت اشد من ان یوسف، میرے بیٹا اس وقت جو ایک موت کی کیفیت مجھ پر طاری ہے، اس کا نقشہ کھینچنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لغت میں الفاظ موجود ہی نہیں ہیں جو موت کی کیفیت کو بیان کر سکیں اور موت کے منظر کو پیش کر سکیں۔ ہاں، اگر معاملے کو میں قریب کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ کأن الرضوہ فوق اعناقی، کہ لگتا ہے اس وقت رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہ سارے پہاڑ میرے سر پہ لاد دیے گئے ہیں۔ یہ میرے احساسات ہیں کہ سارے پہاڑ گویا میرے سر پہ لاد دیے گئے ہیں۔ وَكَأَنَّ بَطْنِيَ شَوْكَ، اور لگتا ہے کہ میرا پیٹ چبھتے ہوئے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَكَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ، اور لگتا ہے کہ میرا سانس جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے۔ اس قدر حبس اور تنگی پیدا ہو چکی ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہولناک ہو سکتی ہے، اور بعض بندوں کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نیک ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، لیکن کوئی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا اس موقع پر اپنے بندے کو تکلیفوں سے دوچار کر کے اور موت کی سکرات طاری کر کے اس کے آخرت کے معاملے کو صاف کر دیتا ہے اور اس کو بالکل پاک صاف کر کے سفر آخرت پر روانہ کرتا ہے۔ خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکرات الموت طاری تھے اور آپ کے سرہانے پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، تو آپ اپنی انگلیاں اس پانی میں بھگو کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے اور پیاس کی شدت کو یوں زائل کرنے کی کوشش کرتے، اور زبان پر الفاظ تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ یا اللہ مجھے سکرات الموت برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما دے۔ تو یہ قیامت صغریٰ ہے، اور موت کا یہ عالم، اس کلفت کے ساتھ موت کا آنا یقیناً ایک عذاب ہے۔ یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر ایک انسان برا ہے، فاسق و فاجر ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، موت سے اس کا آغاز ہوا، اور آئندہ جو بھی اس کا سفر آگے بڑھے گا اس کے حالات میں سختی بڑھتی جائے گی، اور اس کی جو ایک شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک صالح انسان اگر اس موقع پر، سکرات کے موقع پر تکلیفیں جھیلتا ہے، تو اس کا معنی اللہ رب العزت اسے اس موقع پر تکلیفیں دے کر اس کے آگے کے سارے معاملے کو صاف کر دے گا، اور اس سے ایک دوستی قائم کر کے اس کو آخرت کے سفر پر روانہ کرے گا۔ اور جہاں تک قیامت کبریٰ ہے، جو ایک ساعت ہے جو قائم ہوگی، اور ایسی قائم ہوگی کہ ایک پل بھر میں لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ قیامت کو الساعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی جو ہی سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور، تو لوگ زندہ ہو کر اسی لمحے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اس کارروائی میں کوئی دن یا سال نہیں لگیں گے، بلکہ یہ سارا ایک پلک جھپکنے کا کام ہے۔ جو ہی سور پھونکا جائے گا، قبروں کے مردے اور تمام لوگ جو مر چکے ہوں گے نفخہ اولیٰ کے بعد، وہ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، اور اسی لمحے اپنے آپ کو میدان محشر میں موجود پائیں گے۔ اس سے قبل بڑی بڑی علامات ہیں۔ ان علامات کی 3 قسمیں ہیں: علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، اور علامات قریبہ۔ دور کی علامتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی علامت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بعثت بین یدی الساعہ، مجھے قیامت سے قبل بھیجا گیا ہے،
مجھ سے قبل انبیاء آتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی، آپ کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ میرے بعد قیامت آئے گی۔ ایک حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے قیامت کے ساتھ اس طرح ملا کر بھیجا گیا۔ آپ نے 2 انگلیوں کو اوپر اٹھایا اور ان کو جوڑ کر صحابہ کو بتایا کہ میری بعثت اس طرح قیامت کے ساتھ منسلک ہے اور قیامت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مقرون ہے۔ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی۔ ہاں، قیامت کے قائم ہونے تک میرے دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا؟ پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آیا اور اس کی تعلیمات مٹنے سے پہلے دوسرا نبی آ جاتا، اس کی تعلیمات فراموش ہونے سے قبل تیسرا نبی آ جاتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی بعثت اور قیامت کے بیچ میں صدیاں حائل ہیں، تو آپ کے دین کا کیا ہوگا، دین کی بقا کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، اس مشن کے وارث ہوں گے، اور دین کی حفاظت اور دین کے بقا کا سبب اور ذریعہ ہوں گے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ علماء کو اس عظیم و شان منصب پر تفویض فرمائے گا کہ وہ میرے دین کے حافظ اور محافظ ہوں گے اور میرے دین کے سچے وارث ہوں گے۔ ان کے سینے میرے علوم کے وارث ہوں گے اور میرے علوم سے بھرے ہوں گے، اور وہ اس دین کے حافظ بھی ہوں گے اور محافظ بھی ہوں گے۔ یہ علامت بعیدہ ہے اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی کی وفات، پھر خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات، اور اس سے بڑھ کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موت۔ یہ تمام علامات قیامت میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موقع پر فتنوں اور جنگوں کا ہونا، جنگ صفین، جنگ جمل، انہیں بھی علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور صحابہ کے دور کے انقطاع کے بعد بڑی بڑی گمراہ تحریکوں نے جنم لیا، وہ فتنے بھی علامات قیامت ہیں، جیسے جہمیہ، معتزلہ، جبریہ اور قدریہ، روافض، خوارج، مرجئہ۔ یہ تمام فتنے تھے، گمراہ تحریکیں تھیں، بدعت کے سردار تھے یہ سارے۔ ان کا جنم لینا وہ فتنے ہیں جو قیامت کی علامت قرار پائے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کی خبر دی ہے، اور آپ کا فرمان حق اور سچ ہے۔ جو جو خبر آپ نے دی پتھر پر لکیر ہے، اور وہ خبریں آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہیں۔ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک آپ کا ارشاد گرامی کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی 2 جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کریں۔ تکون بینہم مقتلہ، ان 2 جماعتوں کے بیچ میں بڑی لڑائی ہوگی۔ دعواہما واحدہ، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ یہ 3 خبریں آپ نے دی ہیں کہ میری امت کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہوگی، اور لڑائی بھی بہت بڑی، قتل عام ہوگا، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اور تینوں خبریں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ چنانچہ جنگ صفین جو 2 جماعتوں کے بیچ قائم ہوئی، ایک جناب علی کی جماعت اور دوسرا امیر معاویہ کی جماعت رضی اللہ عنہما، اور یہ مقتلہ عظیمہ تھا، بہت بڑی لڑائی تھی۔ بعض روایات کے مطابق 90,000 صحابہ ان میں شہید ہوئے تھے، مقتلہ عظیمہ۔ اور فرمایا کہ دعواہما واحدہ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور وہ دعویٰ کیا؟ حق کی تنفیذ،
امیر معاویہ کی طرف سے بھی جو اس لڑائی میں پیش رفت ہوگی وہ حق کی تنفیذ کی خاطر، اور جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی جو لڑائی میں پیش رفت ہوگی وہ حق کی تنفیذ کی خاطر، گویا دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ جناب علی کا موقف یہ ہوگا کہ جب خلافت کا معاملہ مستقر ہو چکا اور لوگ میرے ہاتھوں بیعت کر چکے، تو جو بھی اس خلافت کے خلاف لڑے گا اٹھے گا وہ واجب القتل ہے، اور یہ حق ہے، یہ حق کی تنفیذ ان کا دعویٰ تھا۔ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ جو عثمان غنی کے قاتلین ہیں وہ جناب علی کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے ہیں اور منصبوں پر قائم ہیں، اگر قاتلوں کو اس طرح تقرب دیا جائے اور انہیں اپنے زیر سایہ رکھا جائے، مناصب پر فائز کیا جائے، تو پھر یہ دوسروں کے لیے بھی ایک ہمت کی بات ہوگی کہ ہم بھی بے درے قتل کریں۔ قاتلوں پر قصاص قائم ہونا چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ ان کو قرب حاصل ہے اور ان کو مناصب پر فائز کیا گیا ہے، یہ بھی حق ہے۔ گویا طرفین سے ایک اجتہاد تھا، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی المجتہد یخطئ و یصیب، ہر اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کر سکتا ہے اور درست بھی کہہ سکتا ہے۔ اب جانبین میں ایک طرف درستگی ایک طرف غلطی، جہاں درستی ہے وہاں دوہرا اجر ہے اور جہاں غلطی ہے وہاں ایک اجر ہے۔ دونوں شخصیتیں ایک اور دو اجر کے مابین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ دعواہما واحدہ، کہ ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا، مانا دونوں حق پر ہوں گی، دونوں حق پر ہوں گی۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی اس بات پر تنبیہ ہے کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کے خلاف کوئی بات کرے یا کیچڑ اچھالے۔ تو آپ کی یہ پیش گوئی علامات قیامت کے تعلق سے حرف بحرف پوری ہوئی۔ دوسری ایک مثال صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل بالبصرى، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے یعنی مدینہ منورہ سے ایک آگ نہ روشن ہو۔ ایک آگ روشن ہوگی، بہت بڑی آگ، مدینہ سے اتنی بڑی آگ ہوگی کہ بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہوں گی۔ بصرہ جو شام کا ایک علاقہ ہے، شام کا علاقہ سوریہ کے جنوب میں واقع ہے، اور کتنے فاصلے پر، یعنی سینکڑوں میلوں کا فاصلہ، فرمایا کہ اتنی اونچی آگ ہوگی کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہوں گی۔ اور یہ واقعہ فعلاً سرزد ہوا 654 ہجری میں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اور دیگر مورخین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ یہ آگ روشن ہوئی مدینہ منورہ میں، اور جو پہاڑ اس آگ کا مرکز تھا وہ آج بھی موجود ہے ایئرپورٹ روڈ پہ، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس آگ کے جلنے سے قبل بڑے بڑے زلزلے آئے تھے، اور وہ زلزلے کئی دن جاری رہے، پیر سے شروع ہوئے اور منگل اور بدھ تک ان میں شدت آ گئی، اور جمعرات اور جمعہ 2 دن بہت ہی شدید اور تسلسل سے وہ زلزلے آتے رہے، حتیٰ کہ جمعے کے دن تقریباً دوپہر کے وقت آگ جل اٹھی، روشن ہو گئی، اور 52 دن تک جلتی رہی۔ تقریباً 4 میل اس کا عرض تھا اور 12 میل اس کا طول تھا۔ یہ اتنی بڑی آگ دنیا نے دیکھی۔ اور پھر بصرہ کے لوگوں کا بیان ہے کہ رات کو ان کے قافلے چل رہے تھے، اور ہم نے رات کی تاریکی میں اچانک اپنے اونٹوں کی گردنوں میں روشنی دیکھی، وہ اس کے گواہ ہیں، اور کئی ایک نے یہ گواہی دی۔ تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی حرف بحرف پورا ہوا۔ وہ آگ جلی مدینہ منورہ میں، اور واقعتاً بصرہ میں جو قافلے چل رہے تھے ان قافلوں کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہوئیں، اور بعض مورخین کا بیان ہے کہ یہ آگ مکہ مکرمہ سے بھی دیکھی گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی پیش گوئی
حرف بحرف پوری ہوئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ علامات قیامت کے تعلق سے جو بھی آپ نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں ساری حق ہیں اور ساری سچ ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان علامات کا علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. میں اس وقت جو علامات متوسطہ ہیں ان میں سے 2 علامتوں کا ذکر کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ کس طرح علامتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور کس طرح قیامت قریب آ چکی ہے. نمبر 1، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر قتل عام نہ ہو. بڑے قتل ہوں گے، بڑی موتیں ہوں گی اور لوگ ناحق مارے جائیں گے. حرج کا آپ نے ذکر کیا. حرج، صحابہ نے کہا حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل القتل. حرج قتل ہے، قتل و غارت گری ہے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر قتل عام نہ ہو. اور یہ فعلا نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں. روزانہ کی خبریں 20 اور سینکڑوں افراد کا قتل ہونا، بلکہ قیامت کے قریب ملاحم اور جنگیں ہوں گی. اتنے قتل ہوں گے، اتنے قتل ہوں گے کہ سڑک کے دونوں جانب لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندہ پیدا ہوتے ہی محو پرواز ہو جائے اور بڑھاپے تک پرواز کرتا رہے. جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس فاصلے سے زیادہ بھی نیچے لاشیں بکھری ہوں گی. اتنے قتل عام ہوں گے. اور یہ شکل اپنی نگاہوں سے نظر آ رہی ہے ہمیں. قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے قتل و غارت گری کے زمرے میں ایک خبر اور دی، ایک فتنے کی خبر دی جس کو فتنہ عمیاء کہا گیا ہے، اندھا فتنہ. صحابہ نے پوچھا اندھے فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھے فتنے سے مراد یہ ہے کہ قتل و غارت گری اندھے پن کے ساتھ ہوگی. لا يدر القاتل فيما قتل بدل مقتول فيما قتل. اس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر دیا گیا، کیا قصور ہے میرا خون کیوں بہا دیا گیا. فرمایا نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ وہ کس کو مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے، اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. فرمایا اذا رأیتم ذالک، جب قتل و غارت گری کی یہ کیفیت تم دیکھو تو فانتظروا الدجال اما اليوم و اما الغد. تو پھر دجال کا انتظار کرنا، وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے. تو معنی یہ کہ قتل و غارت گری کی یہ کیفیت کہ قاتل کو معلوم نہ ہو اس کا مقتول کون ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو اس کا قاتل کون اور کیوں قتل کیا جا رہا ہے. جب یہ قتل کا بازار اس طرح گرم ہو جائے تو فرمایا پھر دجال کا انتظار کرنا، وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے. اور دجال جو ہے یہ علامات قیامت میں قریبی علامات میں شمار ہوتا ہے. ابھی حدیث پیش کریں گے. تو یہ صورتحال ہم سب دیکھ رہے ہیں. قتل و غارت گری جاری اور قائم ہے. ایک مقام پر دھماکے ہوتے ہیں اور دھماکے کرنے والے نہیں جانتے اس میں کون لپیٹ میں آئے گا اور کون مارا جائے گا. اور جو لوگ اچانک موت کا شکار ہوتے ہیں انہیں بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارا مارنے والا کون ہے، ہمارا گناہ کیا اور قصور کیا ہے. تو یہ اندھے قتل، اندھے فتنے پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی جب کہ یہ کیفیت تم دیکھو تو دجال کا انتظار کرنا، وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے. معنی قیامت کا وقوع قریب ہے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت آپ نے بیان کی کہ تکون فتنۃ بینکم، تکون فتنۃ بینکم لا یبقى بیت مسلم الا دخلتہ. قرب قیامت ایک گناہ ایسا ہوگا تمہارے بیچ، ایک گناہ، ایک فتنہ تمہارے بیچ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہوگا. کوئی گھر اس گناہ سے بچے گا نہیں. آئیے سوچیں کوئی ایسا گناہ ہے
جو آج ہر گھر میں موجود ہے، بلکہ اللہ کے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ایسے بہت سے گناہ آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن خاص طور پہ 2 گناہ۔ ایک فتنہ تصویر، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے، اور اگر کوئی احتیاط کرتا بھی ہے تو کرنسی نوٹوں اور شناختی کارڈ کی صورت میں اس کے گھر میں بھی تصویر موجود ہے۔ اخبارات آتے ہیں، رسائل آتے ہیں، اور میڈیا کے تمام وسائل اکثر گھروں میں موجود ہیں، تو فتنہ تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی کہ قرب قیامت ایک فتنہ ایسا ہوگا، ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا۔ دوسرا سود کا گناہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برملا اعلان جنگ ہے، اظہار جنگ ہے، اس سے بھی کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ ایک شخص اگر خود سود سے بچتا ہے اور سود سے بھاگتا ہے تو اس کے ناک میں سود کا گرد و غبار ضرور داخل ہوتا ہے۔ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، یہ لائٹیں، یہ پنکھے ہو سکتا ہے ایسی کمپنی سے لیے گئے ہوں جن کا کاروبار سودی ہو، تو سود سے بچنے والے بھی اس کی گرد و غبار ضرور پائیں گے، اور یہ فتنہ بھی ہر گھر میں داخل ہو چکا، اور کوئی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو الغرض نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ ایک معصیت جس کا لوگ ارتکاب کریں گے وہ ہر گھر میں داخل ہو چکی ہوگی۔ تو یہ 2 علامتیں تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور پوری طرح یہ قائم ہے، تو اس کا معنی قیامت کا وقوع انتہائی قریب آ چکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جامعیت کے ساتھ قیامت کی 10 قریبی علامتیں بیان کی ہیں۔ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تکون 10 آیات، جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ 10 نشانیاں آپ نے ذکر فرمایا کہ طلوع الشمس من مغربہا، نمبر 1 سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ یہ سورج جو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، یہ پہلی علامت۔ دوسری والدابہ، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، یہ دوسری علامت۔ والدخان، اور دھوئیں کا پھیل جانا، یہ تیسری علامت ہے۔ والدجال، دجال کا ظہور چوتھی علامت ہے۔ یاجوج و ماجوج، اور یاجوج و ماجوج قوم کا نکلنا، یہ 5ویں علامت ہے۔ ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور آسمان سے عیسیٰ بن مریم کا نزول 6ٹھی علامت ہے۔ وثلاثۃ خسوف، اور 3 خسف ہوں گے، دنیا کے 3 خطے ایسے ہوں گے جہاں لوگوں کو، قوموں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ خسف بالمشرق، ایک دھسایا جانا مشرق میں ہوگا۔ وخسف بالمغرب، دوسرا مغرب میں ہوگا۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور تیسرا دھسایا جانا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ یہ 9 علامتیں، اور 10ویں علامت فرمایا کہ نار تخرج من قعر عدن، ایک آگ نکلے گی عدن کے خطے سے، عدن کے علاقے سے، اور تسوق الناس الی ارض محشرہم، اور وہ آگ لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی ان کے محشر کی سرزمین تک۔ محشر 2 ہیں، ایک دنیا کا محشر جب یہ آگ لوگوں کو گھیرے گی، لوگوں کا تعاقب کرے گی، اور تعاقب کرتے کرتے انہیں اس زمین تک پہنچا دے گی جس زمین میں سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ حشر اول ہے جو زمین کا حشر ہے۔ ایک محشر قیامت کا ہے جہاں اللہ رب العزت کی حساب و کتاب کی عدالت قائم ہوگی۔ یہ محشر ثانی ہے، یہ آگ جو لوگوں کا تعاقب کرے گی اور لوگوں کو دھکیل کر لے جائے گی، یہ محشر اول کی طرف پہنچائے گی۔ یہ فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس کے آس پاس، جہاں ایک چٹیل میدان میں یہ آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی چھوڑ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقیل معہم حیث قالوا وتبیت معہم حیث باتوا، یہ آگ اس طرح تعاقب کرے گی کہ لوگ دوڑتے دوڑتے جہاں لوگوں کو نیند آئے گی لوگ وہاں سو جائیں گے، اور آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی بلکہ سو جائے گی، اور جہاں لوگ قیلولہ کریں گے آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی اور آگ بھی قیلولہ کرے گی۔ اس وقت تک یہ تعاقب قائم رہے گا جب تک دنیا کو عرض محشر اول میں پہنچا نہ دے
اور جمع نہ کر دے۔ پھر جب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے تو نفخ سور پھونکا جائے گا، اور پھر قیامت کا وقوع، لوگ بے ہوش ہوں گے۔ پھر دوسرا سور کہ لوگ کھڑے ہو کر اپنے محشر ثانی میں، آخرت کے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کے معاملے کا آغاز ہوگا۔ 10 علامات قریبہ ہیں یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ ان میں پہلی علامت طلوع الشمس من مغربها، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ سورج کا معمول مشرق سے طلوع ہونا ہے، لیکن اس دن مغرب سے طلوع ہوگا۔ مغرب سے طلوع ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب یہ نظام عالم مختل ہو چکا ہے۔ جو ایک ترتیب قائم تھی علوی اور سفلی کائنات کی، اس میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے اور تغیر واقع ہو چکا ہے۔ اب یہ اختلال قیامت کے قائم ہونے پر منتج ہوگا۔ سورج کا نظام اللہ تبدیل کر دے گا، اس کے روٹ کو اللہ تبدیل کر دے گا، اور یہ ایک بھیانک ایک علامت اور امر ہے، کیونکہ سورج کے طلوع ہوتے ہی مغرب سے طلوع ہوتے ہی اللہ رب العزت توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ اس وقت اگر کوئی کافر ایمان لانا چاہے تو اللہ ان کا ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں 2 صورتوں میں، ایک ہر بندے کے لیے اور ایک عمومی۔ ہر بندے کے لیے کب؟ جب وہ قبض روح کے موقع پر اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لے۔ اب وہ کہے کہ میں توبہ کروں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے قبل توبہ کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندے کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ اللہ نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اتنی ڈھیل، 100 سال کی عمر ہے، اور یہ 100 سال تمہیں دیے گئے، دن رات کی گھڑیاں، توبہ کر لو، میری طرف آ جاؤ، سچی انابت کر لو، مجھ سے دوستی کر لو، صلح کر لو، یہ تمہاری عافیت کا پیغام ہے۔ لیکن ایک انسان اگر صلح نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اچانک موت نے پنجے سینے میں گاڑ دیے، اب وہ فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کرنا چاہے، اب نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ اور موت اللہ کے بندوں اچانک آتی ہے، کسی انسان کے ماتھے پر اس کی عمر تحریر نہیں ہے کہ اس نے کتنے سال جینا ہے اور کب اس کی موت آئے گی۔ اچانک یہ موت اپنے پنجے گاڑ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی طلب نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تم دنیا کمانے کے حرص میں محو تھے اور دین کا خیال نہیں تھا، توبہ کا خیال نہیں تھا، حتیٰ کہ اچانک موت آ گئی اور تم قبر میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنو آدم کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر انسان کو 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو قناعت اور شکر ادا کرنے کی بجائے تیسری وادی کی طرف کوشش شروع کر دے گا۔ 2 فیکٹریاں ہیں، 2 انڈسٹریاں ہیں، ان پر قناعت کرنے کی بجائے تیسری فیکٹری لگانے کی فکر ہوگی، اور اپنی موت کا خیال نہیں ہوگا، آخرت کا خیال نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، اچانک یہ موت آ جائے گی، اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی۔ اب انسان چاہے کہ میں دین کی طرف آ جاؤں، توبہ کر لوں، اب یہ دروازہ بند ہو چکا۔ ہر انسان کا یہ خصوصی دروازہ ہے جو اس کی موت تک کھلا ہے، لیکن جو ہی موت کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور کسی انسان کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، لہذا ہر وقت توبہ کرتے رہو، ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ امام الانبیاء کائنات کے سردار، آپ کا فرمان کہ انی اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم گناہ گار، قدم قدم پر پاپ کمانے والے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے،
ہمیں کس قدر توبہ کی ضرورت ہوگی اور کس قدر توبہ کا احتیاج ہوگا. یہ ہر بندے کی خصوصی توبہ کا دروازہ ہے جو اس کی موت تک کھلا ہے. جو ہی موت کی علامتیں ظاہر ہوں گی یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اور ایک عمومی دروازہ ہے، جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، مانا کائنات کا نظام متغیر ہو چکا، مختل ہو چکا. اللہ نے اپنے نظام جو صدیوں سے جاری تھا اس میں تبدیلی کر دی. اب جو ہی یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بعض احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندوں کی توبہ اسی دروازے سے اوپر جاتی ہے جس دروازے میں سورج غروب ہوتا تھا. کتنا وسیع یہ دروازہ، کتنا بڑا سورج ہے. تو اللہ نے یہ دروازہ کتنا وسیع بنایا ہے، کیا اس کی رحمت کا عالم ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. اتنا وسیع دروازہ جہاں سے بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی تھی، جو ہی سورج وہاں سے طلوع ہوگا اسے بند کر دیا جائے گا. اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وقت بڑے بڑے پاپی لوگ ہوں گے، ایمان لانا چاہیں گے، نصارہ ہوں گے، ایمان لانا چاہیں گے. اب ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہ دروازہ بند ہو چکا. تو یہ ایک بڑی علامت ہے. 3 علامتیں، ایک دجال، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور تیسرا یاجوج و ماجوج. ان علامتوں میں ایک وقفہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمین میں قیام 40 سال پر محیط ہوگا. دجال کی عمر 1 سال کی ہوگی زمین پر. ان میں سے ایک دن 1 سال کے بقدر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے بقدر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کا بقدر ہوگا، اور باقی سارے دن عام دنوں کے مطابق ہوں گے. اور پھر یاجوج و ماجوج کا زمین میں قیام، یہ بھی کچھ طویل ہوگا. باقی 7 علامتیں ان کا دورانیہ بہت ہی جلدی آ جائے گا. ابن ماجہ کی ایک حدیث، اگر جو اس میں کچھ ضعف ہے، کہ باقی 7 علامتیں 7 ماہ میں پوری ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن دوپہر کے وقت دابت الارض بھی ظاہر ہو جائے گا. چند گھنٹوں کے بعد دوسری علامت ظہور پذیر ہوگی، دابت الارض. یہ ایک چوپایا ہوگا، اللہ رب العزت اسے زمین سے نکالے گا. یہ چوپایا کیا کرے گا؟ مسلمانوں اور کفار میں فرق کرے گا. یہ مسلمان الگ ہو جائیں گے اور کفار الگ ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تکلم الناس. یہ چوپایا لوگوں سے باتیں بھی کرے گا، لوگوں سے گفتگو بھی کرے گا. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، سند میں کچھ کلام ہے مگر وہ حدیث قابل قبول ہے. اس دابہ کے پاس، اس جانور کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، عصا موسیٰ و خاتم سلیمان. ایک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جس کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے یہ مجرمین اور کفار کے ناکوں کو توڑ دے گی، اور جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی سے مومنین کے چہروں کا نور بڑھ جائے گا. چنانچہ جن کے ناک ٹوٹے ہوں گے وہ کافر اور فاجر شمار ہوں گے، اور جن کے چہروں کا نور دمکے گا وہ مومن شمار ہوں گے. تو اس دابت الارض کے ظہور سے 2 صفوں میں امتیاز پیدا ہو جائے گا، کفار اور مجرمین کی صف اور مسلمانوں کی صف. یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا ذکر کیا، دھواں. یہ بھی انہی دنوں ظاہر ہوگا. دھواں کیوں ظاہر ہوگا؟ یہاں 2 قول ہیں. ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ دھوئیں کی علامت ظاہر ہو چکی ہے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں. جب کفار قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بددعا کی تھی. اللہ تعالی نے اس بددعا کے نتیجے میں کفار پر قحط اتار دیا، دانے دانے کو ترسنے لگے، حتیٰ کہ فاقوں کا شکار ہو گئے. اور فضا حالانکہ صاف ہوتی تھی مگر شدت افلاس کی بنا پر اور بھوک کی شدت کی بنا پر انہیں ہر طرف دھواں دھواں سے بکھرا دکھائی دیتا. مگر راجح قول یہ ہے کہ ان دنوں بھی یہ علامت ظاہر ہوئی، اور قیامت سے قبل بھی یہ علامت ظاہر ہوگی. اور ایک دھواں پھیل جائے گا بہت ہی شدید. مانا لوگ کتنے فاقوں کا شکار ہوں گے، کتنے بھوکے ہوں گے کہ فضاؤں میں انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں منتشر دکھائی دے گا.
یہ فاقہ کیوں ہوگا؟ یہ لوگوں کے جرائم کی بنا پر، لوگوں کی معصیتوں اور گناہوں کی بنا پر. جب لوگ گناہ کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ نعمتیں چھین لے گا، اور پھر یہ دور جوں آگے بڑھے گا جرائم میں اضافہ ہوگا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یکون فی آخر امتی خسف و مسخ و قذف. آخری ادوار میں یہ 3 واقعات جگہ جگہ ہوں گے. ایک خسف کا معنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا. دوسرا مسخ، اللہ رب العزت لوگوں کی شکلوں کو جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا. اور قذف کا معنی اللہ رب العزت آسمان سے لوگوں پر پتھر برسائے گا. یہ سارے عذاب سابقہ قوموں کو دیے گئے. قارون زمین میں دھسایا گیا، قوم لوط پر پتھر برسائے گئے اور ان کو ملیا میٹ کیا گیا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام پر دیگر عذاب بھی اتارے. بنی اسرائیل کے چہروں کو بندروں اور خنزیروں کے چہروں میں تبدیل کیا گیا. تو اسی طرح یہ عذاب قرب قیامت ظاہر ہوں گے. گو اللہ تعالیٰ نے فائدہ کیا آپ کی امت کو اجتماعی ہلاکت میں نہ ڈالے، لیکن جگہ جگہ یہ واقعات رونما ہوں گے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے 3 خسوف کا ذکر کیا ہے کہ 3 مقامات پر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جو رہنے والے ہوں گے زمین میں دھس جائیں گے. ایک خسف مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی اور لوگ دھسا دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے مقام بیضاء پر بھی ایک خسف کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئیں گے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے اور بیت اللہ کو تباہ کرنے کے درپے ہوں گے. ایک بڑا عظیم لشکر ساتھ ہوگا، وسائل سے مالا مال ہوگا، لیکن جب وہ لشکر بیضاء مقام پر پہنچے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور اللہ رب العزت اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے گھر کے درپے نہ ہو، بیت اللہ کے امن کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو. آج یمن اور یمن کے باغی اور حوثی اللہ کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کوئی ان کو دریغ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ علامت تم پر ہی پوری ہو جائے. اگر اللہ کے گھر کو بری نگاہوں سے دیکھو گے، اس گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرو گے، تو یہ علامت تم پر ہی پوری ہو سکتی ہے کہ بیضاء مقام پر پہنچو، زمین شق ہو جائے اور تم دھسا دیے جاؤ. تو یہ دھسا دیا جانا یہ جرائم کی کثرت کی بنا پر ہوگا، گناہوں کی کثرت کی بنا پر ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 خسوف کا ذکر کیا کہ 3 مقامات پر زمین پھٹے گی اور بڑی تعداد میں لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. مگر یہ اکا دکا واقعات اور بھی ہوتے رہیں گے. کبھی کسی مقام کی خبر آئے گی، کبھی کسی مقام کی خبر آئے گی، کہیں آسمانوں سے پتھر برسیں گے اور اللہ قوموں کو بلیا میٹ کر دے گا، اور کہیں اللہ رب العزت اچھے انسانوں کو، اچھے قسم کے انسانوں کو اچھی خاصی شکلیں اور صورتیں ہوں گی، مگر جرائم کے ارتکاب کی بنا پر اللہ رب العزت ان کو بندر، کتے اور خنزیر بنا دے گا، ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا. اور یہ ساری علامتیں قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی. 4 باتوں کا ذکر ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اگلے 2 ماہ کے بعد جمعہ ہوگا. دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس میں بہت سے عبر اور نصیحتیں ہیں. اس کے لیے مستقل ایک خطبہ چاہیے. یاجوج و ماجوج اور اس قوم کا کردار، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے قبل جو ملاحم ہوں گی، چند جنگیں ہوں گی، ان کا ہم تذکرہ کریں گے تاکہ آج کی جو تصویر ہے ان پر کچھ باتیں منتبہ کر سکیں. آج اقوام عالم بڑی بڑی طاقتیں للچائی نظروں سے عالم اسلام کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ فرات جو ہے یہ سونے کا ایک پہاڑ نہ نکال دے. بڑا پہاڑ سونے سے، سونے کا ایک مرکز اور ذخیرہ، اور سونا ہی سونا ہوگا فرات میں. فرات ایک دریا ہے، ترکی سے بہتا ہے اور عراق اور شام سے ہوتے ہوئے خلیج فارس میں داخل ہوتا ہے. اور یہ دریا کویت اور ایران کی سرحدوں کو بھی چھوتا ہے، مانا، اور کردستان بھی.
مانا یہ دریائے فرات جو ہے ان تمام علاقوں پر محیط ہے، ترکی اور عراق اور شام، کردستان، کویت اور ایران۔ اس وقت جو اقوام عالم کی نگاہیں، ان کتوں جیسی حریصانہ نگاہیں ان علاقوں پر جمی ہوئی ہیں، ان علاقوں کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں اصل ہدف یہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پتھر پر لکیر اور حق ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس موقع پر خبر دی، فرمایا کہ یقتل من کل مئۃ 99، اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے، ان خزانوں کو، ان معدنی برکات کو حاصل کرنے کے لیے بڑا قتل عام ہوگا۔ اتنا لوگ قتل ہوں گے کہ ہر 100 میں سے 99 قتل ہوں گے، ایک باقی بچے گا۔ ان 99% قتل ہوں گے، تو وہ فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ خبر پتھر پر لکیر حق ہے، اس کے صدق پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ واقعتاً یہ پہاڑ ہی نمودار ہوں گے، سونے کے پہاڑ اور خزانوں کے پہاڑ، اور لوگوں کی نظریں، کفار کی نظریں، جیسے امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، للچائی ہوئی نظریں یہاں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے، حملہ آور ہوں گے، جنگیں ہوں گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑا ایک عظیم پیغام اس حدیث میں دیا کہ جب 100 میں سے 99 قتل ہوں گے، ایک باقی بچے گا، تو اے میری امت والو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جن کے قلوب ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، تم اس مال کا طمع نہ کرنا۔ جب قتل عام ہوگا، 99% لوگ قتل ہوں گے، تو فائدہ کیا اس مال کو حاصل کرنے کا؟ یہ آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جب یہ پہاڑ ظاہر ہوں، تمہاری کوئی حرص نہ ہو، تم یہ سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اپنی قیامت کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مرکوز اور قائم ہو جاؤ، تاکہ آخرت کی تیاری کر سکو، جو کہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جن بندوں پر قیامت قائم ہوگی وہ زمین کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں عافیت دے دے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دے، جب تک زندگی ہے توحید پر قائم رکھے، جب موت ہو تو یہ دل توحید پر مطمئن ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے اور جنازہ قبرستان پہنچا دیا گیا تھا اور قبر کھودی جا رہی تھی، اور اللہ کے پیارے بہت ہی حزین، ملول، افسردہ قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ رو پڑے، اتنا روئے، حدیث کی روایت ہے کہ حتی بل الثرا، جو قبر کھودی گئی تھی اس کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ بڑا یہ ثقیل اور بوجھل اور بھاری گھر ہے، اور بڑا فتنوں سے بھرا ہوا، عذابوں سے بھرا ہوا، سانپوں سے بھرا ہوا، اندھیروں سے بھرا ہوا، آگ سے بھرا ہوا۔ اس کا تم سامنا نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ تو موت جو قیامت صغریٰ ہے اور قیامت کی ایک علامت ہے، ہر شخص پر آئے گی، تو کیوں نہ ہم اس وقت کے آنے سے قبل اپنے آپ کو تیار کر لیں، حقوق اللہ میں بھی اپنے آپ کو صاف کر لیں، حقوق العباد میں اپنے آپ کو صاف کر لیں، اور ہماری زندگی ایک پاکیزگی کا مرقع ہو جائے، تاکہ جب اگلا سفر شروع ہو تو پوری طرح عافیت ہو، اللہ تعالیٰ کی دوستی ہو، محبت ہو، اعمال صالحہ ہوں جو قبر میں ہماری عافیت کا باعث ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا باعث ہوں۔ تو یہ جو دن باقی ہیں زندگی کے، کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، ہمیں اس موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے چاہیے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیجیے، اور پھر اعمال صالحہ انجام دیجیے۔ سمجھیں کہ جو نیکی سامنے آ جائے وہ اللہ کی توفیق ہی ہے،
اس کو کر گزرو اللہ کی رضا کے لیے، اس نیکی کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اذا اراد الله خیرا استعمله، اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ رب العزت اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور وہ نیکیاں کرتے کرتے اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انسان جو عمل کرتے کرتے مرتا ہے وہ عمل اس کا قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک۔ جیسے کچھ لوگ سجدے میں فوت ہو گئے، وہ سجدہ اس کا قیامت تک قائم رہے گا، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے ایک بندہ حج کے موقع پر احرام میں فوت ہو گیا، قیامت تک وہ احرام میں رہے گا اور قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر گناہ کرتے کرتے مر گیا تو قیامت تک اس گناہ میں شمار ہوگا اور وہ گناہ کرتے کرتے اٹھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وتجعلنا منهم اللهم احفظ إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا رجالنا ونساءنا وأولادنا في الشام اللهم احفظهم في الشام اللهم احفظهم في الشام اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في العراق اللهم اقطع دابر الأعداء الملحدين اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا اللهم احفظ أولادنا ونساءنا ورجالنا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي